القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. اور آپ کا رب ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، سب اختیار اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اللہ کی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ عیب منسوخ کرتے ہیں. اللہ بہت بلند ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور جو یہ لوگ دلوں میں چھپا رہے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جاننے والا ہے. اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی کی تعریف ہے اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اسی کا حکم چلا ہوا ہے. سب تم سب اسی لوٹائے جانے والے ہو. تم کہاں بھاگ کو جا سکتے ہیں؟ بھاگ کو جانے کا سوال نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں. آپ کہو اگر اللہ تعالیٰ جو رات تمہارے پاس ہے، رات کو ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھ دے قیامت تک، کون ہے دن کو لانے والا؟ بتاؤ کون دن کو لا سکتا؟ کیا تم اس بات کو نہیں سنتے؟ نہیں سنتے، نہیں سمجھنے کا مطلب سمجھتے نہیں اس بات. پھر اگر دیکھو، اگر جو دن ہے تمہارا ہمیشہ کے لیے اللہ دن رکھے، کون ہے جو رات کو لائے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں اس بات؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے رات اور دن کو آنے جانے والا بنایا ہے. اس میں تم سکون سے رہ سکو، اور رات میں سکون سے رہ سکو، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تو اللہ کی صفات ایک عام آدمی کہ ذرا بھی غور کرے گا تو سب معلوم ہو جائے گا. بہت بڑے عقل کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنا، جو کچھ پیدا ہے سب اللہ سے کر رہے ہیں. کسی اختیار میں ہے کچھ پیدا کرنا کسی اختیار میں نہیں. تو یہاں ایک خاص بات جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جو فضیلتیں دی ہیں وہ اللہ نے دی. ساتواں آسمان میں ساتواں آسمان افضل ہے. اب مخلوقات کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر انسان افضل ہے. یہ فضیلت اللہ دی ہے. چار فرشتے، بہت سارے فرشتے ہیں، اس میں 4 فرشتوں اللہ نے فضیلت دی. اتنے انبیاء کرام ہیں، انسانوں میں سے انبیاء کرام کو چنا، وہ فضیلت اللہ نے دی انہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر انبیاء کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مقام دیا. تو یہ فضیلت جو ہے اللہ کی عطا کرتا ہے. مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. معلوم ہے یہ عورت کیا نہیں کر رہے؟ ارے کیا ہو سکتی ہے مرد؟ ارے اللہ تعالیٰ فضیلت دیا ہے بھائی. مردوں کا درجہ بڑا ہے عورتوں کے لحاظ سے. یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی. اس طرح مقامات ہیں، جگہ ہیں. سب سے افضل مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنایا. خانہ کعبہ افضل جگہ ہے. سب زمین اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی کیا فضیلت دیتا ہے. تو دن ہے، دن کچھ دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. ہم کیا بھی اٹیچ کر سکتے نہیں. یہ ہمارا اٹیچ کرنا غلط ہے، وہ ایک بات ہے، وہ نہیں لکھی میں بول رہا ہوں. جس کو جو فضیلت دی اللہ نے دی ہے. تمام دنوں میں بہتر دن کون سا ہے؟ عرفات کا دن ہے. تمام راتوں میں شب قدر کی رات. تو یہ سب فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فضیلت دینے والا ہے. ما کان لہم لہم الخیرہ، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم کسی کو فضیلت دو. کہتی فضیلت الگ بٹن لوں گا کسی کی فضیلت ہے کسی کی، ایسا نہیں ہو سکتا. جو فضیلتیں بیان کی گئی قرآن میں اتنا ثابت ہیں، باقی تمہارے دل سے لگانے سے فضیلت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو. کچھ لوگ کریں نا، کسی کو بڑا کسی بڑا کو ایسا نہیں. اس طرح ہفتے کے 7 دنوں کے جمعہ کو اللہ نے فضیلت دی. ابھی اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ تمہارے اتنے میں کیا بھی سے بڑھانے کے بعد کیا بھی نہیں، تمہارے اختیار نہیں چلے گا. یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے. جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حکمت سے کرتے ہیں. اس لیے سبحان اللہ ہی فرما، اللہ پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ بلند ہیں جو اللہ کی ٹھہرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد تم اللہ سے کام بھاگ کر جاتے ہو. بولو سب تمہارے دل کی بات جاننے والا. اور ربک یعلم ما تکن صدورہم، تمہارے دلوں کے اندر کیا بات چھپی ہو بھی جانتا ہے. اور تم جو ظاہر کرو بھی اللہ جاننے والا ہے. تمہارا معاملہ کسی انسان سے کتنے نہیں چلنے والا، تمہارا معاملہ اللہ سے. اور واللہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم چلا ہوا ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ کے لیے تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ. دنیا میں جو کچھ بھی انسانوں کو بھلائی پہنچ رہی ہے سب اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے, تو اس کی تعریف کرنا چاہیے. وَلَهُ الْحُكْمُ, اور حکم اللہ کا چلا ہوا حکم پوری کائنات کے, کسی کا نہیں ایک پتہ بھی ہل سکتا نہیں, اللہ نے سب اللہ کا چلا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم سب لوٹ کر اسی کی طرف پہنچائے جانے والے ہو. مجھول کیسے کا فیسٹو وائز ول بی ٹرن بیک ٹو اللہ. کہاں بھاگ کو جائے سر کرنے سے میں لوگ سوچے کہاں بھاگ جی, انہیں بھاگ گئے جی, دنیا بدل رہے ملے بول رہا ہوں نکل کر کیا اسے پکڑنا مشکل ہو گیا ہے, وہاں جا کے بیٹھے, وہاں ایسے فرار ہو گیا ہے, کہاں انڈر گراؤنڈ ہے, فلاں ہے, وہ ایسا کیا نہیں. پوری زمین اللہ, آسمان, پوری کائنات اللہ کی ہے. جیسے کہ اللہ کے فرشتے کہاں چاہیں پکڑ, کدھر چاہے پکڑ طرح کر دیجیے. سر کیا جواب نکالنا انسان تو تم سب لوٹائے جانے والے بالکل. اللہ تعالیٰ ایسے جس میں آپس میں بات کرو, قریب بھیجے گا اللہ تعالیٰ, ادھر آؤ, تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیجیے. کیا کیا جواب دیں, کیا جواب بولے انسان کا. اب یہ دو باتیں, تو رات اور دن کا جو سرکل چلا ہوا ہے, اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے, یہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہم اس میں آٹومیٹک ہو رہا ہے, سائنس جانا ہے آٹومیٹک کیسا ہوتا ہے, کیسا نظام رکھا ہے. اب جو یہ دنوں کے اندر جو ہے راتیں بڑی ہیں, دن چھوٹے ہیں, اس کے بعد دن بڑے ہوتے ہیں, رات چھوٹی ہوتی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, موسم بدل رہے ہیں, سب کون کیا ہے. اور خاص طور پر دن اور رات, کیونکہ دن کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں, رات کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں. اللہ کی بہت مینشن ہے دن اور رات. ان فی اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کی ایک میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ, لب دینے کا موقع بھیجا ہے تو اس کام نہیں کرنا, تو کیا کریں گے. یہ بھیجا ہے کہ جو کسی میں بولتے ہیں لب ہے نا موقع, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ چیز سمجھ دیا ہے, استعمال کریں انہیں. تو رات کیسا آتی, دن کیسا آتا ہے. روز اللہ سورج جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, معلوم ہے کیا, اے اللہ میں کدھر سے نکلیں دے, مسجد سے نکلیں دے. ایک دن نہیں, آج تو مسجد مغرب سے نکل, آج قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسا ہونے والا. تو روز جا کے اللہ کے حضور اجازت لے کے نکل رہا ہے. ایسا کیسے لوگ آٹومیٹک چلی نہیں, آٹومیٹک نہیں چل رہا ہے. ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ ہیں نکالنے میں, رات بھی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. تو اب جو دن اور رات کا فرق بتایا جا رہا ہے, اگر بالفرض کہا جا رہا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو قیامت تک کے لیے رات ہی بنا دے گا, کون ہے خدا جو تم کو, کون لانے والا ہے تمہاری دن کو, بتاؤ, لا سکتا کوئی بھی. تم ایسے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں, کوئی لائے گا نہیں. اور پھر آگے فرمایا, اگر قل ارأیتم, مگر جب بھلا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ کے لیے دن کر دے, سرمدن الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک خالی دن آ جائے, کیا کریں گے. کون ہے خدا اللہ کے سوا جو رات کو لائے تم پر, تسکنون فیہ, جس میں تم سکون حاصل کرو. کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے, ہم سب نے آٹومیٹک ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کتنے فوائد وابستہ ہیں, دیکھو دن کے فائدے الگ ہیں, رات کے فائدے الگ ہیں. یہ اب رات کی جان چھوڑو, جلدی آدمی سونا چاہتا ہے, سکون کرنا چاہتا ہے. انسان یعنی پورے جاندار حیوانات سب اپنے اپنے گھسلے میں چلے جاتے ہیں. رات جو ہے سکون کا ماحول پیدا کرتی ہے, سکون دیتی ہے انسانوں کو. سب ایک تھم جاتے ہیں. پھر صبح ہوتے, صبح بھی پرندے چرندے انسان سب نکلتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے, کوئی اس میں کیا کر سکتا ہے بولو. اور انسانوں کتنے فائدے اس سے وابستہ ہیں. اسی سے وہ اللہ کی جو ہے قدرت پر, اللہ کی جو ہے طاقت پر بھروسہ کر سکتا ہے, اللہ پر ایمان لا سکتا ہے. جب سب کون کرنے والا ہے, کوئی کسی کا کوئی معبود کرنے والا ہے, کوئی اور نہیں کرنے والا ہے. اب آگے فرمایا گیا دونوں کی, وہ من رحمتی, اللہ کی رحمت ہے, جعل لکم اللیل والنہار, تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم کو الٹرنیٹ دن اور رات لگا دیا ہے. رات آ رہی ہے, دن آ رہی ہے, لتسکنوا فیہ, تاکہ رات میں سکون حاصل کرو, ولتبتغوا من فضلی, اللہ کا دن میں فضل کا فضل تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے, لو ان عبادی, اگر میرے بندے اس طرح سے میری عبادت کریں تو میں رات میں ان کے لیے بارش برساؤں گا اور دن کو سورج نکالوں گا, اور ان کو بجلی کڑک بھی نہیں سناؤں گا. کیا بجلی کڑک رہی, بس گھبراہٹ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما رہے ہیں, لو ان عبادی, اگر میرے بندے جو ہے میری اطاعت کریں,
میرے احکام پر چلیں تو یہ میں بھی کروں گا. تو یہ سب ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. جو کچھ آ رہا ہے, زلزلہ آ گیا, زمین کانپنے لگتی ہے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر. اتنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اللہ زمین کانپنے لگتی ہے, بس سے چلے گئے, اندر ہی چلے گئے, کہاں لاپتہ, مطلب نہیں کبھی کھودتے ہیں کبھی نہیں, کیا کرتے ہیں بس. کس طرح سے جو ہے اب, کیونکہ دنیا قیامت تک رہنا ہے کر کے پوری دنیا میں نہیں آ رہے لوکلائز طور پر چلنے والے طوفان, زلزلے, حادثات, یہ سب چیزیں جو ہے, باڑھ آنا, یہ آنا, سب یہ لوکلائز تک چلتے رہیں گے. تو اللہ کے وہ دعا کہ اللہ جو ہے میری امت کو پوری طرح تباہ نہ کر. ہاں, پوری امت کو تباہ نہیں کریں گے, لیکن لوکلائز طور پر چیزیں ہوتے رہیں گی دنیا کے اندر. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم دین کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. یہ سب کون کیا ہے, کسی قدرت سے ہو رہا ہے, کس کے حکم سے ہو رہا ہے, سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑے سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام انسان بھی سوچے گا تو وہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے, سب اللہ کر رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, جو پیچھے دن رات میں ہو رہا ہے, دن میں ہو رہا ہے, رات میں ہو رہا ہے, کہاں بھاگ جاتا ہے انسان, کہیں بھاگ سکے گا نہیں تم لوگ. جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو دن میں جانے والا, وہ تو رات میں جانے والا ہے. سواؤن اللہ کے لیے برابر ہے. جو دن میں دن دہاڑے پھر رہا ہے یا رات کی تنہائی کے اندر ہے, اللہ کے لیے سب برابر ہے. اللہ کا علم ایسا ہے, اللہ کی قدرت ایسی. یوم ینادیہم, پھر ایک دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے. فیقول این شرکاء الذین کنتم, تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو میرا تم شریک بنا کے رکھے تھے, بلاؤ تم دعویٰ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ تو جواب نہیں دے سکیں. پھر وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم میں ہر امت کے اندر سے ایک احوال کو سنانے والا نبی کو ٹھہرا کریں گے. لو اپنی سند, اگر تم جانتے ہو, لو اپنی سند, تب جان لیں گے کہ بات اللہ کی بات سچی ہے, اور اللہ کے سوا جو ہے سب جھوٹے. اللہ کی قدرت کی بات, اللہ کی بڑی قدرت وہاں ظاہر ہونے, اب تو نہ ظاہر نہیں ہو رہی. اتنا غور کرنے ظاہر ہو سکتی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے پوری قدرت ظاہر ہو جائے گی. اس وقت کیا کریں گے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوچھے کہ تم جو شریک کرے تھے کہاں ہیں تمہارے شریک. پھر انبیاء کرام کو لائے جائیں گے. تم نے دعوت پہنچائی کہ نہیں, دین کی بات پہنچائی کہ نہیں, پھر ہو گیا بس. انہوں بولیں گے اللہ ہم تو پہنچا چکے, الزام تم پر رہے گا. تو انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے وارثین جو ہے, جن کو علماء ربانی کہتے ہیں, وہ سارے علماء ہیں, لیکن کام کرنے والے لوگ, نبی کی دعوت پہنچانے والے لوگ, وہی علماء ربانی. انسانوں تک اللہ کی بات پہنچانا, یہ کام علماء ربانی کرتے ہیں. تو ہم نے ہر امت کے اندر سے ایک شہید کھڑا کریں گے. اس وقت کیا جواب ہوگا تو تم, اس وقت تمہارا کیا. اللہ کے رسول اتنی فکر کرتے تھے کہ جو ہے دیکھو میں پہنچا دیا نہیں پیغام, میں پہنچا, ہاں اللہ کے رسول آپ پہنچا دیے. پھر بولے کہ جو یہاں موجود ہیں, جو غائبین تک پہنچا دو. تو وہ پیغام وہاں سے ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا. اب جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی, دین کی بات, دین کی بات پہنچاؤ. پہنچانے کا طریقہ اللہ کی کتاب تک پہنچانا, دوسرا کوئی ذریعہ نہیں. یہی ذریعہ ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی حدیث سے پہنچانا. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.